انسان مقابلے میں آ کر بہت سے ایسے دعوے کر دیتا ہے، باتیں کر دیتا ہے جو قابل عمل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے عباسی دور حکومت میں۔ کوفہ کا ایک گورنر تھا، امیر تھا، اس کو دربار میں کسی نے ایک گدھا پیش کیا۔ گدھا بڑا شاندار تھا، بڑا اچھا، صحت مند، خوبصورت، بڑی اچھی نسل کا حامل تھا۔ دربار میں ہر شخص نے اس گدھے کی بہت تعریف کی کہ بڑا نایاب ہے، بڑا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، یہ وہ ساری۔ ایک کوئی اور شخص بیٹھا ہوا تھا نادان، اس نے کہا جناب یہ اتنا نسلدار ہے کہ یہ پڑھنا بھی سیکھ سکتا ہے۔ بس یہ بات اس کو کہنی تھی کہ درباریوں نے کہا کہ اس امیر کو کہ اب اسے کہا جائے کہ اسے پڑھنا سکھایا جائے۔ تو امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے پڑھنا سکھاؤ۔ چند دنوں کی مہلت دی گئی اور کہا گیا اگر نہیں سکھاؤ گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب وہ شخص بڑا پریشان، کیا کرے؟ گدھا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ تلاش کرتا پھرا اس زمانے میں حضرت بہلول دانا کو، اور ان کے پاس پیش ہوا، ساری رودات سنائی، اور اس نے کہا کہ اب تو زندگی گئی کہ گئی، گدھا کیسے پڑھنا سیکھے گا؟ تو حضرت بہلول نے کہا کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، اور اس کو کچھ بتایا۔ وہ شخص گدھے کو لے کے چلا گیا۔ جو دن مقرر تھا اس دن گدھے کو وہ دربار میں لایا۔ جب دربار میں لائے تو اس کے سامنے ایک کتاب رکھی۔ دیکھا یہ گیا کہ گدھا ہر صفحے کو پلٹتا جا رہا ہے، اور جب کتاب مکمل ختم ہو گئی تو اس نے اپنی آواز میں ڈھیچو ڈھیچو کرنا شروع کیا۔ داد و تحسین کی باتیں بلند ہوئیں، اور یہ کہا گیا کہ گدھے نے کتاب پڑھنے کا اعلان کر دیا۔ اس کو جس شخص نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ وہ انعام لے کر حضرت بہلول کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جناب یہ آپ نے ہی ترکیب بتائی تھی، لہٰذا یہ انعام آپ کا ہے۔ لیکن حضرت بہلول کی زندگی ایک مختلف تھی، آپ نے اس کو قبول نہ کیا۔ وہی ایک تیسرا شخص بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب اب آپ نے انعام بھی جیت لیا ہے، بات سچ کر دکھائی ہے، یہ بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اب جب کہ سب کام ہو چکا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے کتاب کے ہر صفحے میں کچھ جو کے دانے رکھ دیے، اور صفحہ پلٹ کے ہر ایک میں اس طرح جو کے دانے رکھ دیے۔ گدھے کو بھوکا رکھا گیا اور پھر اس کو اس طرف مائل کیا گیا کہ وہ کتاب میں سے جو کے دانے تلاش کرے اور کھا لے۔ کچھ عرصے کی مہارت کے بعد، اس کی تربیت کے بعد ایسا ہو گیا کہ جب بھی اسے بھوکا رکھا جاتا اور اس کے سامنے کتاب رکھی جاتی تو وہ کتاب کے صفحے پلٹتا جاتا، جو کھاتا چلا جاتا۔ اس طرح سے وہ کتاب پوری پلٹ دیتا اور جو کے دانے کھا لیتا۔ اب کیونکہ گدھے کو یہ عادت تھی کہ مجھے اس میں سے جو کے دانے ملیں گے، لہٰذا جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے سامنے کتاب رکھی گئی تو گدھے نے یہی سمجھا کہ اس میں بھی جو کے دانے ہوں گے۔ وہ صفحہ پلٹتا چلا گیا، اور جب کچھ بھی نہیں ملا تو آخر میں اس نے شاید اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ اب اس سے نتیجہ ہمیں کیا نکالنا چاہیے؟ دیکھیے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کریں جو نہ ہو سکتی ہو، کسی کے مقابلے میں آ کے بڑی بڑی باتیں نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو انہونی چیزیں ہیں ان کا کبھی اعلان نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ جب جوابی کو یہ کہے کہ یہ کر کے دکھاؤ تو نہیں کر سکیں گے، اور اس سے بدنامی ہوگی، مشکلات ہوں گی۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے منہ سے وہ بات نہ نکالیں جو نہ ہو سکتی ہو۔ ہر بار آپ کو بہلول دانا نہیں ملیں گے،